السلام علیکم۔ موسیٰ بن نصیر اندلس میں۔ موسیٰ بن نصیر تابعین میں سے تھا۔ موسیٰ خلافت حضرت ابوبکر میں شام جبل جلیل کے معرکے میں گرفتار ہوا۔ بعد میں بنو امیہ نے اس کو آزاد کیا۔ وہ امیر معاویہ سے وابستہ رہا۔ موسیٰ کی سیاسی زندگی کا آغاز خلیفہ عبدالملک کے دور سے شروع ہوا۔ اس نے موسیٰ بن نصیر کو بصرہ کے خراج کی تحصیل وصول کا افسر مقرر کیا۔ پھر وہ 589 میں افریقہ میں مغرب کا والی بنایا گیا۔ موسیٰ نے اپنے لڑکوں عبداللہ اور عبدالعزیز کی سرکردگی میں افریقہ کے بہت بڑے حصے کو فتح کیا، یہاں تک کہ یہاں کے وحشی اور جنگجو بربریوں نے اس کی مکمل اطاعت قبول کر لی۔ موسیٰ نے افریقہ کے مختلف حصوں میں اپنے نائب مقرر کیے اور اسی سلسلے میں اپنے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کو طنجہ کا حاکم مقرر کیا۔ جب اندلس کی مہم پیش آئی تو موسیٰ نے طارق بن زیاد کو بربریوں کا ایک لشکر دے کر بھیجا، لیکن طارق کی مسلسل کامیابیاں اور مال غنیمت کی فراوانی اور موسیٰ کے حکم کی نافرمانی نے دونوں کے درمیان ایک نفرت کی خلیج حائل کر دی۔ وہ خود 14,000 کا لشکر لے کر اندلس روانہ ہو گیا اور جاتے ہی طارق بن زیاد کی معزولی کے حکم جاری کر دیے۔ طارق نے بے پناہ ملت اسلامیہ کی خدمت کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے امیر اور حاکم اعلیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا تھا، اس لیے اسے سزا دینے کے لیے موسیٰ بن نصیر نے اسلامی لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ اس نے طارق کو صفائی کا موقع بھی نہ دیا اور اس سے ملاقات کرنے سے بھی گریز کیا۔ موسیٰ کے ساتھ بہادر عربوں اور بربری قبیلوں کے مختلف ممتاز قائد اور سردار بھی شامل تھے۔ اس نے رمضان المبارک 93 ہجری میں جزیرہ خضرہ کی جس پہاڑی پر قیام کیا، وہ بعد میں جبل موسیٰ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس نے رہنمائی کے لیے کاؤنٹ جولین کو اپنے پاس بلا لیا۔ موسیٰ بن نصیر دربار خلافت میں ایسی فتوحات اور کارہائے نمایاں پیش کرنا چاہتا تھا جس سے طارق کے کارنامے پیچھے ہو جائیں۔ اس لیے اس نے اپنی فتوحات کو اس طرح وسعت دینے کا پروگرام بنایا کہ اندلس سے قسطنطنیہ ہوتا ہوا سرزمین شام میں داخل ہوا اور دارالخلافہ دمشق کو خشکی کے راستے اندلس سے ملا دے۔ اس نے اس پروگرام کی تفصیل سے دربار خلافت کو مطلع کرتے ہوئے اجازت طلب کی، کیونکہ اسلامی لشکر کا حاکم ہوتے ہوئے بھی وہ دربار خلافت کا محکوم تھا اور خلیفہ کی اجازت کے بغیر اس امر کا مجاز نہ تھا۔ موسیٰ بن نصیر سخت کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف وہ طارق سے فتوحات میں بازی لے جانا چاہتا تھا، دوسری طرف بے شمار اور بے حساب مال غنیمت حاصل کرنے کی فکر میں تھا، تیسری طرف سے اسے دربار خلافت اجازت ملنے کا انتظار تھا۔ وہ طارق سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے موسیٰ نے تریتلا جانا بھی پسند نہ کیا اور اسی جگہ انتظار کرنے لگا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کے مفتوحہ علاقوں کو چھوڑ کر کاؤنٹ جولین کے مشورے سے غیر مفتوحہ علاقوں کا رخ کیا۔ ان میں وہ علاقے بھی شامل تھے جنہیں طارق نے فتح ضرور کیا تھا، لیکن اس کے پیٹھ موڑتے ہی وہ خود سردار باغی ہو گئے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے شدونا پر لشکر کشی کی اور معمولی مقابلے کے بعد اس شہر پہ اسلامی پرچم سربلند کر دیا گیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے اشبیلیہ کا رخ کیا۔ یہ گات خاندان سے پہلے اندلس کا پایہ تخت رہ چکا تھا۔ یہاں مضبوط ترین قلعے اور امراء و عمائدین کے شاندار محل تھے، مگر اطاعت قبول نہ کی تھی موجود تھے۔ اس سے قبل یہاں کے باشندوں نے جزیہ کی شرط پر طارق سے صلح قبول نہ کی تھی۔ آگے پیچھے ہو گیا۔ اسلامی لشکر کی اطاعت ملتے ہی اہل شہر محصور ہو گئے اور مسلمانوں سے ایک زبردست معرکہ آرائی کے لیے تیاری کرنے لگے۔ یہاں موجود کلیسا، جسے اندلس میں مرکزیت کی حیثیت حاصل تھی، کے استفا در پادریوں نے اپنی شعلہ بیان تقریروں سے جوانوں کے خون گرما دیا اور گرد و نواح کے علاقوں سے بھی نوجوان عیسائی صلیب کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی تعداد میں یہاں جمع ہو گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے آتے ہی محاصرہ کر لیا اور اپنے جاسوسوں کو فوجی تعداد معلوم کرنے بھیجا۔ ان کی اطلاع کے مطابق اس شہر میں لڑنے مرنے والوں کی تعداد اسلامی لشکر سے 3 گنا زیادہ تھی اور مالکا وغیرہ سے مزید عیسائی فوجی رضاکار آ رہے تھے۔ موسیٰ نے انہیں خطاب کیا: اہل ایمان اور اللہ کے سپاہیوں، گو کہ دشمن کی تعداد ہم سے زیادہ لگتی ہے، سامان جنگ اور رزق کی فراوانی ہے، اس کے قلعے مضبوط اور فصلیں ناقابل تسخیر ہیں، لیکن اہل ایمان کے سامنے یہ خس و خاشاک کا ڈھیر ثابت ہوں گی۔ اپنے گرد مضبوط حصار قائم کر کے بھی انسان موت سے فرار نہیں اختیار کر سکتا۔ موت تو نہ وقت سے پہلے آتی ہے، نہ ہی وقت مقررہ کے بعد ذرا سا بھی موقع دیتی ہے۔ کافر موت سے ڈرتے ضرور ہیں، لیکن مومن تو موت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، بلکہ موت خود مومن کی حفاظت کرتی ہے۔ ہمیں شوق شہادت ہی یہاں لایا ہے، ہم
قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی عظمت کے امین ہیں اور کافروں پر یہ ثابت کر دیں کہ جنگیں افراد کی کثرت سے نہیں، ایمان کی قوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جیتی جاتی ہیں۔ سب سرداروں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، امیر، ہماری تلواریں نیاموں میں آزاد ہونے کے لیے مچل رہی ہیں، نیاموں سے آزاد ہونے کے لیے مچل رہی ہیں۔ ہمیں حکم دے تاکہ ہم ان کی دھاریں دشمنوں کی گردنوں پر آزما سکیں۔ ہم تو وہ طوفان ہیں جس سے سمندر کا دل بھی دہل جاتا ہے، ہم جیالے ہیں جن کی جیت سے پہاڑ بھی رائی بن جاتے ہیں۔ ہم جب بگولوں کی طرح اٹھتے ہیں تو صحرا اور دریا ہم سے پناہ مانگتے ہیں۔ موسیٰ نے خوش ہو کر جواب دیا، شاباش، بے شک مومن کی یہی شان ہے۔ بس تو مارکا حق و باطل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جابر قلعے کے دائیں جانب تمہاری زیر کمان دستے پیش قدمی کریں، بائیں جانب کی طرف سے قیس بن عامر یلغار کریں۔ وسط سے میں فوج کی قیادت کرتا ہوں، حملہ کرتا ہوں۔ عیسائی بھی مکمل طور پر جنگ کی تیاری کر چکے تھے، لہٰذا بڑی خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ عیسائی بھی بھاری اکثریت کے ساتھ قلعے سے باہر آ کر مسلمانوں سے نبرد آزما ہو گئے تھے۔ دونوں طرف اتنا جوش و خروش تھا کہ دونوں طرف کے سپاہی ایک دوسرے کے صفوں میں جا گھسے تھے اور ایک دوسرے سے پیوست ہو کر رہ گئے تھے۔ مسلسل 4 روز تک دونوں فوجوں میں زبردست لڑائی ہوتی رہی۔ میدان میں خون ہی خون بہتا رہا، جس میں کئی کٹے ہوئے سر اور اعضائے انسانی تیرتے پھرتے تھے۔ جنگ میں بہادروں کے ہاتھوں تلواریں، نیزے اور گرزتک استعمال ہوئے۔ عیسائی فوج نے بڑی کوشش کی کہ وہ مسلمان کے اس حملے کو پسپا کر دے۔ فصیل سے مجاہدین پر تیروں کی بارش ہوتی رہی، منجنیقوں سے خشک باری بھی کی گئی، یہاں تک کہ قلعے کی فصیل سے مسلمانوں پر آتشی گولے بھی پھینکے جانے لگے۔ دشمن کی تلواروں اور نیزوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا ان آتشی گولوں اور منجنیقوں کی خشک باری سے ہو رہا تھا۔ اس سے مجاہدین کے گھوڑے برک جاتے تھے اور میدان میں جمے رہنے کی بجائے خوف کھا رہے تھے، جبکہ عیسائی فوج کے سرداروں نے گھوڑوں کو شراب پلا رکھی تھی اور وہ بدمست ہو کر مسلمانوں کے گھوڑوں کو کاٹتے اور ڈھولتے سے مارتے ہر بونگ مچاتے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال تشویشناک تھی۔ موسیٰ نے فوج کے تیر انداز دستے کو حکم دیا جو بنو کے آڑ لیے ہوئے تھے اور فصیل پر موجود تیر اندازوں کا جواب دے رہے تھے کہ اپنے تیروں کا رخ عیسائی گھڑ سواروں کی طرف کر کے ان کے گھوڑوں پر تیر برسائیں۔ اسلامی تیر اندازوں نے اپنے امیر کے حکم سے سرکش گھوڑوں کی آنکھیں تیروں سے اندھی کرنے شروع کر دیں۔ یہ حربہ بڑا ہی کامیاب رہا۔ اب بدمست گھوڑے اسلامی سواروں کی بجائے بوکھلا کر اپنی فوج کو روندنے لگے۔ دوسری طرف فصیل سے مسلسل آتی گولوں کی خشک باری سے تنگ آ کر جابر نے اپنے لشکر کی مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے مختلف مقامات سے فصیل پر حملہ کیا اور میدانی افراتفری میں مبتلا اپنی فوج دیکھنے میں مصروف دشمن سپاہیوں پر دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ کر دیا اور پل بھر میں ان کو کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر جابر کے لشکر کے مجاہدین نے ان منجنیقوں اور کاربینوں پر قبضہ کر کے ان کا رخ قلعے کے اندر کر دیا اور گولے برسانے شروع کر دیے۔ قلعے میں آگ لگ گئی۔ سامان، خوراک اور دیگر جنگی سامان کے علاوہ کئی سپاہی بھی آگ کی زد میں آ کر جل گئے۔ قلعے میں قیادت برپا ہو گئی۔ افراتفری کا وہ عالم تھا کہ بھاگتے ہوئے لوگ خود اپنے ہی آدمیوں کو رونتے اور کچلنے لگے۔ جانوروں نے رہی سہی کسر پوری کر دی، وہ اسے لڑا کر بے مہار ہو گئے اور بھاگتے ہوئے انسانوں کو کچلنے لگے۔ آخر ان حالات کا اثر فوج پڑا، وہ میدان سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کی تلواروں کا شکار ہو گئے۔ مجاہدین نے جی بھر کر قتل عام کیا اور ان کا مذہبی جنون اور کسبل ڈھیلے کر کے رکھ دیے۔ آخر عیسائی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوتے عیسائی عمائدین اور عمرہ یہاں سے بھاگ نکلے۔ موسیٰ نے یہاں یہودیوں اور مسلمانوں کو آباد کیا۔ شہر کے انتظام پر حاکم مقرر کرنے کے بعد اس نے مزید پیش قدمی کی۔ مجاہدین اسلام ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے کرمنا جا پہنچے اور اپنی شمشیروں سے اس شہر کے دروازے پر دستک دی۔ اس شہر میں بھی عیسائیوں نے بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رکھی تھی اور مرنے مارنے کی ٹھان کر بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کے حملے کا سن کر انہوں نے شہر کا دروازہ بند کر لیا اور قلعہ بند ہو گیا۔ یہاں خوراک کا ذخیرہ کافی تعداد میں موجود تھا اور پانی کی بھی کوئی قلت نہ تھی۔ موسیٰ کو جاسوسوں نے خبر دی تھی کہ وہ کئی ماہ تک یہ لوگ عیش سے اندر رہ سکتے ہیں، خوراک کا بڑا وافر انتظام ہے۔ موسیٰ شش و پنج میں پڑ گیا۔ فصیل انتہائی مضبوط اور اس کے محافظ بڑے مستعد اور جام باز تھے۔ آخر باہم مشورے سے موسیٰ نے کاؤنٹ جولین کی مدد حاصل کرتے ہوئے اسے چند ساتھیوں کے ساتھ برے حالتوں اور مصیبت زدگان کی صورت
شہر میں پناہ گزین ہونے بھیج دیا۔ کاؤنٹ جولین اور ساتھیوں نے مسلمانوں کے ظلم اور حملے کی داستان سنا کر اہل شہر سے پناہ مانگی۔ شہر کے عیسائیوں نے انہیں مصیبت اور پریشان حال سمجھتے ہوئے شہر کے اندر پناہ دے دی۔ موسیٰ نے رات کو حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر کو تیار رکھا ہوا تھا۔ جوں ہی آدھی رات گزری، شہر کے عیسائی خواب غفلت میں پڑے نیند کے مزے لے رہے تھے۔ کاؤنٹ جولین نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کی مدد سے دروازے کے محافظوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور پھاٹک اسلامی لشکر کے لیے کھول دیا۔ اسلامی فوج راستہ ملتے ہی آندھی اور طوفان کی طرح شہر میں داخل ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ اہل شہر باخبر ہو، مسلمانوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔